بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا سوال یہ ہے کہ ہم حفظ کرنا چاہتے ہیں تو کیا کوئی ٹپس ہے جس سے ہمیں حفظ کرنے میں آسانی ہو اور ہم اچھی طرح سے حفظ کر سکیں؟ الحمدللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی اچھا سوال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو الحمدللہ یہ بہت ہی اچھی خواہش ہے۔ تو اس کے ٹپس کے بارے میں آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے۔ دیکھیے، قرآن حفظ کرنے کے پہلے جن باتوں کا دھیان رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے نیت اور ارادے کو درست کرنا ہے۔ نیت اور ارادے کو درست کرنا ہے کہ ہم قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ ہم قرآن حفظ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اس کلام کو اپنے دل میں محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے قبر کا ساتھی بنے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہمارے لیے آخرت میں ساتھی بنے۔ ہم قرآن کو حفظ کرنا اس لیے چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے یہ قرآن، اللہ کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے سفارشی بنے، ہمارے لیے قبر میں سفارش کرے، ہمارے لیے آخرت میں سفارش کرے۔ تو اس طرح سے اس کے جو فضائل ہیں اس کو جاننا اور وہ نیت اور ارادہ کرنا، اور کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے ہم یہ قرآن حفظ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر اپنے ارادے کو ایک دم پختہ کر لینا، عزم کر لینا کہ مجھے حفظ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی مدد آئے گی۔ دوسری بات، وقت کا سلیکشن کرنا ہے۔ وقت تو ویسے صبح کا وقت برکت والا کا وقت ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کے وقت میں برکت کی دعا کی، تو صبح کا وقت جو ہے وہ برکت کا ہے۔ پھر بھی اپنے حساب سے وقت کو سلیکٹ کرنا ہے کہ مجھے ایسا وقت ملے، تھوڑا ہی ملے، کم ہی ملے، لیکن وہ وقت ہم فری رہیں، فزیکلی تو فری رہنا ہے، مینٹلی فری رہیں ہم، کہ کسی چیز کی فکر نہ ہو کہ مجھے یہ کرنا ہے، مجھے وہ کرنا ہے، وہ کام ہے۔ نہیں، آپ کو فری کرنا ہوگا اپنے آپ کو۔ وہ تھوڑا ہی وقت ہو، 10 منٹ ہو، 20 منٹ ہو، آدھا گھنٹہ ہو، تو وہ وقت آپ کے لیے تہجد کا وقت ہو سکتا ہے، فجر کے بعد کا وقت ہو سکتا ہے، یا پھر عشاء کے بعد کا وقت ہو سکتا ہے۔ پھر بھی اپنے حساب سے ہر کوئی جو وہ دیکھ سکتا ہے کہ کون سا وقت اس کے لیے اس طرح سے پیسفلی اس کو مل سکتا ہے، تو وہ وقت کو سلیکٹ کرے۔ تیسری جو بات دیکھنی ہے حفظ کرنے سے پہلے، وہ کیا ہے کہ ایک ہی مصحف کو لینا ہے۔ ہم جب حفظ کریں تو ایک ہی مصحف سے، ایک ہی قرآن سے ہم حفظ کریں۔ ایسا نہیں کہ کبھی اس قرآن سے پڑھ لیا، کبھی اس قرآن سے پڑھ لیا، کبھی موبائل سے پڑھ لیا، نہیں، ایک ہی قرآن کو رکھنا ہے حفظ کرنے کے لیے۔ اور چوتھی بات یہ کہ آپ کو ایک نوٹ بک مینٹین کرنا چاہیے کہ ہم کون سی صورت حفظ کر رہے ہیں، اس کی کون سی آیت کو حفظ کر رہے ہیں، اور جب ہم سنا رہے ہیں تو ہمارا مسٹیک کیا رہا ہے، یعنی حفظ کے بعد ہمارا مسٹیک کیا آیا ہے، تو وہ مینٹین کرنا ہے نوٹ بک میں۔ اب دیکھتے ہیں انشاءاللہ میتھڈ کیا ہوگا، طریقہ کیا ہوگا حفظ کرنے کا۔ انشاءاللہ جو طریقہ ہم لوگ ابھی دیکھیں گے، بہت انشاءاللہ ہم لوگ کو اس سے ہیلپ ملے گا، بہت آسانی آئے گی انشاءاللہ۔ سب سے پہلی بات وہ یہ کہ ہم کسی صورت کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں، اور ہم جب حفظ کرنا شروع کر رہے ہیں تو ایک آیت کو ہم اتنی بار پڑھیں گے کہ ہماری زبان پر وہ آسان ہو جائے، یعنی ایزلی ہم اس کو پڑھ سکیں، اس کے مخارج کا خیال، اس کی تجوید کا خیال،
اور اس کی جو بھی ادائیگی میں جو بھی اگر پرابلم ہے تو وہ انشاءاللہ کلیئر کر لیں پہلے اس کی تلاوت کر کے. 2 سے 4 بار میں انشاءاللہ ہو جائے گا. جو لوگ بہت کم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اب ان کی خواہش ہے قرآن کو حفظ کرنے کی، کسی صورت کو حفظ کرنے کی، تو ان کے لیے بھی کوئی مشکل نہیں ہے. انشاءاللہ 10 to 15 ٹائمز ایک آیت کو آپ تلاوت کریں. 5 to 7 منٹ ہی لگے گا، بہت زیادہ وقت نہیں لگے گا. تو اس کی تلاوت ایک آیت کی جب ہم اتنی بار کرتے ہیں تو الحمدللہ وہ ایزی ہو جاتا ہے، اور ایزی ہونے کے بعد اب ہم اس کو حفظ کرتے ہیں تو پھر آسانی سے وہ حفظ ہوتا ہے. حفظ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو دیکھ کر کے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد چیک کریں گے کہ مجھے یاد ہوا یا نہیں. ہم بغیر دیکھے اس کو بول سکتے ہیں کہ نہیں. تو الحمدللہ وہ حفظ ہو جاتی ہے 2 سے 3 بار میں الحمدللہ. تو اس طرح سے کریں گے انشاءاللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ اب جو دوسری بات ہمیں دیکھنی ہے وہ یہ کہ اس فلوئنسی کے ساتھ پھر ہمیں یا تو آپ پہلے کر سکتے ہیں یا پھر بعد میں کر سکتے ہیں کہ اس آیت کی میننگ کو آپ کو جاننا ہوگا. یا پھر آپ ایسا کر سکتے ہیں کہ آپ جتنا بھی آپ کا سبق ہے 3 آیت 4 آیت 2 آیت جو بھی ہے، آپ اس پورے ان آیتوں کی جو ہے میننگ آپ پڑھ لیں اور اس کو سمجھ لیں کہ آپ کیا حفظ کرنے جا رہے ہیں. آپ اس کو سمجھ لیں گی تو انشاءاللہ اس کے تو بہت سارے فائدے ہیں. جب آپ سمجھ لیں گے تو اس کے بہت سارے فائدے ہیں، اور میننگ کو جاننے سے بہت ہی آسانی الحمدللہ حفظ کرنے میں تو بہت آسانی ہوتی ہی ہوتی ہے. اس کے فائدے ہیں کہ آپ کو قرآن میں بھی پڑھنے میں جو ہے خشوع اور خضوع آپ کو ملے گا. آپ کی نماز اچھی ہوگی، نماز میں آپ خشوع انشاءاللہ طاری کر سکیں گے. پھر کیا ہے، قرآن پڑھنے کا جو حق ہے اس کی حق کی ادائیگی کر سکتے ہیں. میننگ جاننے کے بعد اس کے آداب جو ہیں قرآن پڑھنے کے کہ آپ اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ساری چیزیں. پھر کیا ہے، قرآن میں متشابہات ہوتی ہے، یعنی بہت ساری آیتیں ایسی ہیں جو بار بار آتی ہیں. وہ آدھی سیم ہوں گی بات اور آدھی کچھ اور ہوگی، تو آپ ٹریک سے نہ اتر جائیں حفظ کرنے میں. تو اس کے لیے آپ کو میننگ کا جاننا جو ہے بہت ضروری ہے، اور میننگ جو ہے بہت بہت ہیلپ کرتا ہے الحمدللہ. تو آپ ایک بار پڑھ کے سمجھ لیں، میننگ پڑھ کر کے سمجھ لینا ہے کہ آپ کیا حفظ کرنے جا رہے ہیں، تو انشاءاللہ بہت ہی آسانی ہوگی. تو یہ دوسرا ٹپس تھا کہ آپ کو سب سے پہلے تو آیت کو فلوئنٹ کر لینا ہے. دوسری چیز میننگ کو پہلے جان لینا ہے کہ ہم کیا حفظ کرنے جا رہے ہیں، پھر اس کو حفظ کریں تو انشاءاللہ بہت ہی آسانی ہوگی. تیسری بات جو آپ کو خیال رکھنا ہے وہ یہ کہ جب آپ کو حفظ ہو جاتا ہے، آپ ایک آیت حفظ کرتے ہیں، دوسری آیت جب حفظ کرنے جا رہے ہیں اسی طریقے سے پہلے اس کو فلوئنٹ کر لیں، پھر اس کو حفظ کریں. تو جب اس کو اپنے آپ کو سنتے ہیں کہ حفظ ہوا یا نہیں، تو آپ پہلی آیت سے سنیں گے، تو اس طرح سے آسانی ہوگی. اب جب تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ سبق سنانے جا رہے ہیں، سنانے کے پہلے آپ کو خود چیک کرنا ہے کہ آپ نے جو حفظ کیا وہ کریکٹ ہے یا نہیں. تو کیسے چیک کریں گے؟ یا تو آپ کسی کو سنائیں گے، گھر میں کوئی بھی ہے ان کو سنائیے، فرینڈ کو سنائیے، کسی کو بھی سنائیے، آپ سنا سکتے ہیں. نہیں تو بیسٹ آئیڈیا ہے آپ اس کو ریکارڈ کریے، اپنی آواز کو خود ریکارڈ کریے. پھر آپ مصحف لیجئے، قرآن لیجئے، آپ اس کو چیک کریے کہ آپ نے کہاں پر مسٹیک کیا، پھر آپ اس کا کریکشن کیجئے، پھر سے ریکارڈنگ کیجئے. اس طرح سے پختگی بھی آئے گی اور الحمدللہ آپ کا کریکشن ہوگا. پھر آپ سبق اپنے استاد کو، اپنے ٹیچر کو، اور جن کو بھی آپ کو سنانا ہے پھر سنائیں، تو الحمدللہ بہت ہی اچھا ہوگا، بہت ہی آسان ہوگا انشاءاللہ آپ کے لیے. اور چوتھی جو بات ہے وہ ہے یہ کہ آپ جس صورت کو یاد کرنے کا ارادہ کیا ہے، جس کا نیت کیا ہے، جب آپ کام کر رہے ہیں، آپ بزی ہیں گھر میں اپنے گھر کے کاموں میں یا جس چیز میں بھی، تو آپ اس کی ریکارڈنگ جو ہے وہ لگا کر کے چھوڑ دیجئے اور آپ سنتے رہیے. بھلے ہی آپ کا ذہن ادھر سے ادھر جائے گا،
بہت ساری چیزیں جو ہے ذہن میں آتی رہتی ہے، آپ کنسنٹریٹ نہیں ہو کر سنیں گے، لیکن آپ کو ایسا لگے گا، لیکن آپ کے ذہن میں وہ جاتا رہتا ہے الحمدللہ۔ تو پھر یہ بھی بہت بڑی آسانی ہوتی ہے جب آپ حفظ کریں گے تو وہ آپ کو ہیلپ کرے گا۔ تو اس طرح سے ریکارڈنگ جو ہے آپ سنتے رہیے، آپ کام کریں جب بھی آپ کام میں اپنے دوسرے کام میں بزی ہیں۔ اور پھر جو ہے ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو مینٹین کریں، جو بھی ایک آیت سے شروع کیا، 2 3 4 5 آپ کی جتنی آیتیں ہوتی جا رہی ہیں آپ کو مینٹین بھی کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ آگے آپ نے حفظ کیا پیچھے کا آپ بھول گئے۔ تو اس کو مینٹین کرنے کے لیے کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ نیکسٹ سبق سنانے جا رہے ہیں تو پہلا سبق ضرور سنائیے، یا پہلا سبق خود کو ضرور سنائیے، یعنی خود ضرور اس کو چیک کیجئے، اس کے بعد پھر دوسرا سبق سنائیے۔ اور اس کے مینٹیننس کے لیے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سبق کل سنانا ہے تو آپ کو حفظ آج کر لینا ہے، پھر آپ کل سبق سنائیں گے، اور اس کے پہلے جو آپ ریوائز کریں گے اور اپنے آپ کو سنائیں گے یا کسی اور کو سنائیں گے یا ریکارڈ کر کے سنیں گے تو وہ جو ہے آسان ہوگا آپ کے لیے، اور آپ کے حفظ میں پختگی آئے گی اور آپ کا وہ مینٹین رہے گا، آپ پیچھے کا بھولیں گے نہیں انشاءاللہ۔ پھر آپ کو تھوڑی جب حفظ ہو جاتی ہے 4 آیت 5 آیت 3 آیت 2 آیت جو بھی، تو آپ پھر اس کو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کو نماز میں بھی پڑھنا شروع کر سکتے ہیں، اور نماز میں بھی پڑھتے رہیں تو الحمدللہ یہ مینٹین رہے گا۔ چھٹی بات جو ہے وہ یہ ہے، اور سب سے اہم ہے، کہ دعا کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے ضرور دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے لیے آسان کر دے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، یہ دعا ضرور کریں اور پھر آپ حفظ کریں، انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے بہت ہی آسان ہوگا حفظ کرنا۔ اس طریقے کو اپنا کر کے دیکھیے انشاءاللہ، اور اپنے ذہن کو ہر طرح کے شک و شبہات سے خالی کر لینا ہے کہ ہماری عمر زیادہ ہے، ہمارا حافظہ کمزور ہے، یا پھر ہم بہت مصروفیت ہے ہمارے ساتھ، بہت طرح کی ذہن میں بات آتی ہے، ان سب کو الگ کر لینا ہے اور پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ حفظ کرنا شروع کریے، انشاءاللہ آسانی آئے گی۔ صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ان لوگوں نے قرآن کو جب سیکھا تو ان کی عمر بھی زیادہ عمر کے بھی تھے، بہت زیادہ عمر کے بھی تھے، چھوٹے بچے بھی تھے جب قرآن آئی، تو وہ قرآن کے ایک ایک الفاظ کو سیکھتے تھے، اس کے معنی کو سیکھتے تھے، ان کا عزم تھا کہ قرآن کو حفظ کریں، ان کی خواہش تھی کہ وہ اس کی تلاوت کریں، اس کے اوامر کو نافذ کریں، اس کے احکام کی موافقت کریں۔ وہ قرآن کریم کو سیکھنے اور سمجھنے کے لیے ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش میں لگے رہتے تھے، کیونکہ ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرامین تھا، اس کو وہ سچ مانتے تھے، اس پر ان کا یقین تھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے وہ حق ہے، کہ قرآن حفظ کرنے والے، قرآن کو پڑھنے والے، قرآن کو سیکھنے سکھانے والے، اللہ کی رحمت ان لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے، ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اللہ ان کا ذکر فرشتوں کے پاس کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت سارے فضائل ہیں اس کے۔ تو ان کے اندر یقین تھا، ایک ایک حرف کو جب ہم حفظ کرتے ہیں، اور ہم جتنی دفعہ اس آیت کو پڑھیں گے، ایک ایک حرف کو پڑھنے کے 10 نیکیاں لکھے جاتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ انشاءاللہ ضرور حفظ ہوگا۔ آپ اس ٹپس کو اپنا کر کے دیکھیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد آئے گی انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی فرما دیں، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔